کہ جو امام الانبیاء جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، مدینہ کی طرف جو ہجرت کریں گے، اللہ تعالی ان کو مکہ شریف کی بنسبت زیادہ سہولتیں عطا فرمائے گا، زیادہ آسانیاں عطا فرمائے گا۔ وہ یہ نہ سمجھیں کہ مکہ کے اندر ہماری یہ پراپرٹی ہے، ہمارے خاندان ہیں، ہمارے بچے ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں۔ فرمایا یہ نہ سوچیں کہ سب کچھ ہم ادھر چھوڑ کے جا رہے ہیں تو آگے ہمارا کیا بنے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا ومن یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ ورسولہ ثم یدرکہ الموت فقد وقع اجرہ علی اللہ۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جو اپنے گھر سے نکلے إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف، وَرَسُولِهِ، اور رسول کی طرف۔ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ، وہ شخص، قرآن کریم ہے، نص قطعی ہے کہ جو شخص نکلے اپنے گھر سے اللہ کی طرف اور اللہ کے رسول کی طرف۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی عظمت بیان ہو رہی ہے ان الفاظ کے اندر، اور مدینہ شریف کی بڑی عظمت بیان ہو رہی ہے، اور اس کے اندر ان لوگوں کا رد بلیغ بھی ہو رہا ہے کہ جن کا یہ عقیدہ ہے، جو کہتے ہیں کہ جی مدینہ شریف میں حضور کی زیارت کی نیت کر کے سفر کرنا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ شرک ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ مدینہ شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور کی زیارت کی نیت کر کے جانا یہ شرک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے شرک کے ٹکڑے ٹکڑے نہیں کر دیے جس کو انہوں نے شرک بنایا۔ فرمایا وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جو اپنے گھر سے نکلے ہجرت کرے اللہ کی طرف، وَرَسُولِهِ، اور رسول کی طرف جو ہجرت کرے، خاص یعنی کہ جس طرح ہجرت کرنے میں اللہ کی رضا شامل ہونی چاہیے اور اللہ کی نیت ہونی چاہیے، اللہ کی راہ کی خالصتاً نیت ہونی چاہیے، اسی طرح اپنے نام کے ساتھ ملا کے رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کا نام ارشاد فرمایا کہ جس طرح میری طرف میری ذات کی اور میرے راستے کی نیت کرنی ہے، اسی طرح اس کے ساتھ میرے محبوب کی زیارت کی بھی، اور میرے محبوب کی محبت کی بھی، اور میرے محبوب پر ایمان لانے کی، اور میرے محبوب کی اطاعت کرنے کی، اور میرے محبوب کی خدمت کرنے کی، اور میرے محبوب کے قدموں میں حاضر ہونے کی بھی نیت کرنی ہوگی، تب تمہارا یہ ہجرت کرنا درست ہوگا اور صحیح ہوگا۔ یہ شان ہے مدینہ شریف کی، اور مدینہ شریف کی شان اور عظمت یہ کس لیے ہے؟ حضور کی وجہ سے ہے، سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اسی طرح یہ آگے ایک اور حدیث شریف ہے، باب ہے باب المدینہ تنفی الخبث، مدینہ شریف خباثت کو، خبیثوں کو دور کر دیتا ہے۔ مدینہ شریف کی یہ خاصیت ہے، مدینہ شریف کی یہ خاصیت ہے کہ خبث یعنی خبیث لوگ جو ہے اس میں نہیں ٹھہر سکتے۔ خبیث لوگ مدینہ شریف سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتے، اگر بالفرض وہ وہاں پر رہتے بھی ہیں، کسی طریقہ سے قابل ہو جاتے ہیں، کسی دور کے اندر بھی قابل ہو جاتے ہیں خبیث لوگ، لیکن وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عنایات، حضور علیہ السلام کی رحمت سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دلوں میں خباثت ہے۔ خباثت کون سی ہے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو تسلیم نہیں کرتے، حضور علیہ السلام کی عظمت کو مانتے نہیں ہیں۔ باب المدینہ تو تنفی الخبث، خباثت، خبیث لوگ جو ہیں وہ مدینہ شریف دور کر دیتا ہے۔